نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہمیں ملتی ہیں، جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اس ماہ مبارک کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کئی اہم کام ہوتے ہیں، کئی اہم ایام ہوتے ہیں، جس میں ایک عرفہ کا دن ہے، ایک قربانی کا دن ہے اور ایام تشریق ہیں۔ عرفہ کا دن حج کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو حج کی سعادت نصیب فرماتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے، ان کی دعائیں ان کے حق میں، ان کے متعلقین کے حق میں، ان کے احباب کے حق میں اور اللہ کے بے شمار بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے حج کو قبول فرما کر ان کی آئندہ زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی جن آیتوں کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، اور انہی آیات کے معنی اور مفہوم کے تحت اس سے پہلے ایک نشست ہو چکی ہے، اور اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے کعبۃ اللہ کی تعمیر، اس کی توسیع کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم باتیں عرض کی گئی، جس میں اس بات کو ظاہر کیا گیا تھا کہ یہودیوں کا وہ اعتراض جو بیت المقدس کے حوالے سے وہ کرتے ہیں قبلہ اول کو لے کر، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہی پہلا گھر ہے روئے زمین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا،
اور بیان کر دیا گیا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہانوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ حالانکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی ترمیم، ابتدائی تعمیر اور اس کے بعد میں جو تعمیر ہوئی ہے، اس کے متعلق ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آپ قرآن کریم کی ان آیتوں کا مطالعہ کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا، تو ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں اکابرین نے بڑی بڑی کتابیں اور ضخیم کتابیں لکھی ہیں، اور مکمل معلومات کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے ہمارے لیے فراہم کی ہے۔ اگر کسی کو اس بات کی دلچسپی ہے تو قرآن کریم کی آیات پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، پھر اس کی تشریح پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کم سے کم اتنا تو علم آ جائے گا کہ جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف دنیا میں کہیں بھی رہیں چہرہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کعبۃ اللہ کا مقام کیا ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کو بہت زیادہ خوبیوں والا، بہت زیادہ برکتوں والا، بہت زیادہ رحمتوں والا، بہت زیادہ نعمتوں والا اور بے شمار رب قدیر نے اس مقام کو اپنے بندوں کے لیے انعامات کے حصول کا ذریعہ بنا دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو کعبۃ اللہ سے ذرہ برابر بھی برابری رکھتا ہو۔ ذرہ برابر کی میں بات کر رہا ہوں۔ بڑا عظیم ہے مکے میں وہ مقام جہاں پر آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اس مقام کے طواف کرنے کی برکتیں الگ ہیں، اس جگہ کو دیکھنے کی برکتیں الگ ہیں، وہاں پر دعائیں کرنے کی برکتیں الگ ہیں، وہاں پر نماز پڑھنے کی برکتیں الگ ہیں، وہاں پر ذکر کرنے کی برکتیں الگ ہیں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکتیں الگ ہیں، وہاں زمزم پینے کے الگ فائدے ہیں، اور وہاں بندے کی ریاضتیں کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ دنیا میں کہیں پر بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، تو 27 کہیں 25 اضافی نماز پڑھنے کا یا 27 اضافی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر کعبۃ اللہ وہ مقام ہے جہاں پر ثواب کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا گیا کہ یہاں کا ایک عمل 1,00,000 کے برابر ہے۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں، آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، شہادت پڑھیں، توحید پڑھیں، تمجید پڑھیں، تسبیح پڑھیں، تحمید کریں، تقدیس کریں، تہلیل کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، پورا قرآن پڑھ لیں، ثواب ایک کا 1,00,000 کے برابر ہے۔ گناہ کا بھی وہی معاملہ ہے۔ ہمیں ثواب کا تذکرہ کرنا ہے اور اس مقدس مقام پر جانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس مقام پر ثواب رکھا ہے، بندوں کو چاہیے کہ اس چیز کے حصول کی کوشش کریں۔ جب تک لوگوں کے اندر کعبۃ اللہ کا احترام باقی تھا،
لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے تھے. آپ دیکھیں چند سال پہلے تک، میں چند سال کا مطلب 20-25 سال پہلے تک، جو لوگ حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے واپس آنے کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی تھیں. بے نمازی تھے تو نماز پڑھتے تھے، نمازی تھے تو ان کے اندر نماز پڑھنے کا اور زیادہ شوق پیدا ہوتا تھا، تہجد گزار بنتے تھے، تلاوت قرآن کے پابند ہوتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، شرابی شراب چھوڑ دیتا تھا، زانی زنا چھوڑ دیتا تھا. کیونکہ جانے والوں کی نیتیں پہلے الگ تھیں، ان کی سوچ الگ تھی، ان کا مزاج الگ تھا، ان کے افکار الگ تھے. مگر آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ میری امت کعبۃ اللہ کے حج کے لیے کہے یا کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے سیر و تفریح کے ارادے سے پہنچے گی. بعض لوگ وہ ہوں گے جو بھیک مانگنے کے لیے پہنچیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو وہاں پر جا کر بھیک مانگتے ہیں، لوگوں سے پیسہ وصولتے ہیں، اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو سیر و تفریح کی غرض سے جاتے ہیں کہ یہاں وہاں گھومنے نہ جائیں، ادھر چلے جائیں اور یہاں جا کر ایک عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، اور پھر ہماری سیر و تفریح بھی ہو جائے گی. ہم نے کئی ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو مکۃ المکرمہ میں 8 دن رہنے کے باوجود ایک عمرے سے زیادہ نہیں کرتے، اور پھر جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ اور عمرہ کرنا تھا تو وہ کہتا ہے ایک کرنے کے لیے آ گیا، میں نے کر لیا ہے، اب باقی اس کے بعد ہوٹل کے نیچے بیٹھ کر، میں زبان سے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کی غیبتیں کرتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کو ستاتے بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے بیٹھتے ہیں، نہ اس کے بعد کبھی جا کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، نہ کعبے کا دیدار کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، میرے آقا نے اپنی امت کی اس کیفیت کو اپنے زمانے مبارک میں بیان فرما دیا تھا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں جاتے ہیں تو کہا میرے پڑوسی نے حج کر لیا تو میں نے بھی چاہا کہ میں بھی کر لوں. اگر بندہ یہ کہتا کہ میں حج خدا کے لیے کر رہا ہوں تو یقیناً یہ عبادت اس کی تبدیلی کا ذریعہ بنتی اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت اور محبوبیت کا ذریعہ بنتی. مگر وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگوں کی نیتیں تبدیل ہو رہی ہیں عبادات کے حوالے سے، لوگوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے صدقات کے حوالے سے، لوگوں کی کیفیتیں تبدیل ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور حضور کی اطاعت کے حوالے سے. اور اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کئی عمرے کرنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا، کئی حج کر لینے کے باوجود ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں. ورنہ ایک دور وہ تھا کہ ایک مرتبہ حج ہوتا تھا پوری زندگی عبادتوں میں گزار دیتے تھے. یہ ہماری کیفیت ہے. تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو برکت والا رکھا ہے جب سے بنا ہے، اور جب تک یہ مقام باقی ہے اس وقت تک یہ مقام مبارک ہے، عالمین کے لیے ہدایت کا سبب ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن انعامات کا تذکرہ فرما دیا اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، جن رحمتوں کا تذکرہ فرما دیا میرے آقا نے اس میں کوئی کمی آج بھی نہیں ہوئی ہے. عبادات پر جن نیکیوں کا ذکر حضور نے بیان فرما دیا آج تک اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر پیدا ہو چکی. ہم نے اس کو لینے کے طریقے بدل دیے، ہم نے اسے حاصل کرنے کے طریقے بدل دیے، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو حاصل تو کرتے ہی نہیں ہیں، الٹا اس مقام پر پہنچ کر اپنے نام اعمال میں کروڑہ گنا لکھا لیتے ہیں.
نظر بد کے ذریعے، غلط سوچ اور غلط خیالات کے ذریعے، غلط تصورات کے ذریعے، اور عبادات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ سمجھ کر اس کو ادا کرنے کے ذریعے بہت سارے لوگ اس عظیم عبادت سے اور اس عظیم ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ آج کے دن آپ دیکھ لیں، آج کا دور آپ دیکھ لیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو کعبۃ اللہ پہنچ کر طواف کرتے ہوئے وہاں سے لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، اپنے فیس بک پر یا ویڈیو بنا کر اپنے اپنے ایپس پر اسے شیئر کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو وہاں پر پہنچتے ہی سیلفی لینا شروع کر دیتے، جہاں جہاں پہنچتے ہیں سیلفی لینا شروع کرتے ہیں، اسے اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ طواف کر رہے ہیں۔ طواف ایک عبادت ہے نماز کی طرح، اور اس عبادت میں بندہ مشغول اور مصروف نہیں ہے، فون میں مصروف ہے۔ اب بتاؤ، حضور نے جو طواف کرنے والے کے لیے بیان فرمایا، کیا وہ بندہ جو صرف چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے اور اپنی ویڈیو بنا رہا ہے، کیا وہ بندہ حضور کے بتائے ہوئے ان ثواب اور ان انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے جس نے طواف میں حضور کی سنت ہی کو چھوڑ دیا، جس نے طواف میں اخلاص کو چھوڑ دیا، جس نے طواف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اپنی ویڈیو بنانے لگا؟ اور کسی کی بیوی ساتھ میں گئی ہے تو ان کے ساتھ تو کعبے کی طرف پیٹ کر کے فوٹوز لیے جاتے ہیں، لوگوں سے کہا جاتا ہے ہماری پکچر لو۔ یہاں گھر میں بیٹھ کر، ہمارے ملک میں رہ کر کعبے کی طرف پیٹ کرنا جرم ہوتا ہے، اور وہاں براہ راست لائیو کعبہ ہمارے سامنے ہے اور لوگ وہاں پر پیٹ کر کے فوٹوز لیتے ہیں۔ عبادت وہی ہے، طریقے ہم نے بدل دیے، اسی لیے ثواب سے بھی محروم ہو گئے۔ 20 25 30 سال پہلے جب ایک بندہ عمرہ اور حج کے لیے جاتا تھا تو واپس آنے کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ کیوں؟ اس میں اخلاص تھا، تڑپ تھی، خشوع و خضوع تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی، اس کے اندر بہت ساری کیفیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کیفیتوں کو اپنی محبتوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، ان کیفیتوں کو رب قبول فرماتا ہے۔ آپ کی جسامت کو رب نہیں دیکھتا، آپ کے چہرے کو رب نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کے قلوب، آپ کے دلوں کو اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ دل میں جو چلتا ہے نا، اسی کے حساب سے بندے کو بدلہ دیا جاتا ہے اور اسی کا ثواب دیا جاتا ہے، دل میں جو چلتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا، کعبۃ اللہ یہ بڑا اہم مقام ہے، اور اس کے متعلق ہمارے اکابرین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے متعلق کتنی اہم باتیں اپنی امت کو بتائی ہیں، مگر آج امتی صرف کعبہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک بار دیکھ لے تو بس تمنا پوری ہو گئی، میری زندگی کی آخری خواہش تھی، ایک مرتبہ کعبہ دیکھنا تھا، دیکھ لیا، پھر اس کے بعد 8 دن رہنے کے باوجود کعبہ دیکھنے نہیں آتے، کیونکہ خواہش ایک ہی مرتبہ کی تھی۔ اور جن کی خواہش بار بار کعبہ دیکھنے کی ہے، وہ کعبے سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے رہتے ہیں، اپنی مغفرت کی طلب کرتے رہتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہاتے رہتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب یہاں سے میں جاؤں تو اس حالت میں جاؤں کہ میرے جسم پر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ ایسے بندے آج بھی موجود ہیں، اور آج بھی ایسی تڑپ کعبۃ اللہ کے قریب ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ زبان درازی بھی کرتے ہیں کہ اس کو رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں اتنا رو رہا ہے،
تو یہ سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا رونا بہت پسند ہے۔ بندہ جب روتا ہے، ایک بچہ جب روتا ہے اپنی ماں کے سامنے، تو ماں بچے کے رونے پر تڑپ جاتی ہے، اور تڑپ کر وہ ماں اپنے بچے کو اس کی خواہش پوری کر دیتی ہے۔ میں صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، جو کام کسی اور چیز سے نہیں بنتے، رونے سے وہ کام بن جاتے۔ آپ کسی کے سامنے اپنا معروضہ پیش کریں، اپنی باتیں پیش کریں، اور پیش کرتے کرتے چند قطرے آنسو کے بہا دیں تو سامنے والے کا دل پگھل جاتا ہے، اور اگر اس کا ارادہ نہ دینے کا ہو تب بھی وہ کچھ نہ کچھ دے کر آپ کو خوش کر دیتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے، رہبری کے لیے، برابری کے لیے مثال نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ روتا ہے، ماں تو ایک ماں ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جب بندہ روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں رجوع ہو، اور یہ دکھاوے کے آنسو نہ ہو، ریاکاری کے آنسو نہ ہو، خلوص دل کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ جب میرے مولا کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے در سے اس کے مقاصد کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر ان چیزوں کو جو اس کی ضرورت ہے اسے کچھ وقت کے لیے روکا جاتا ہے، تاکہ جب یہ ضرورت اسے حقیقت میں محسوس ہو تو اس تک وہ چیز پہنچائی جائے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میرا رب میری دعا نہیں سنتا، معاذ اللہ، بلکہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے رب سنتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو پوری کرنے کے لیے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اس کے لیے وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اس بندے کی وہ طلب اور وہ دعا پوری کر دی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو انجانے میں جو ان سے ایک غلطی ہوئی، 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ گریہ وزاری کرتے رہے، روتے رہے۔ چھوٹی سی لغزش تھی، مگر اللہ جانتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹی سی لغزش تھی، اللہ جانتا ہے، کیونکہ محبوبین کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا سبب بن جاتی ہیں۔ عام لوگوں کی غلطیاں یہ اتنی بڑی آزمائش کا سبب نہیں بنتی جو محبوبین کی غلطیاں آزمائش کا سبب بنتی۔ مثالیں دینے کے لیے بہت ہے، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، ان پر وحی کی گئی، ان پر الہام کیا گیا، اور اسی انداز سے جب آپ نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، میں نے رحم کر دیا۔ 300 سال لگے، ہماری زندگیاں اتنی نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر زندگی میں دعائیں ہماری پوری نہیں ہوتی، قبول تو ہو جاتی، پوری نہیں ہوتی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو عمل کی صورت میں اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ چند مثالیں دے کر میں اپنی بات کی طرف آ جاؤں۔ آپ کی زندگی بھر تمنا رہی کہ میں حج کروں، ہر سال جب حج کا مہینہ آتا یا آنے والا ہوتا آپ ارادہ کرتے کہ میرا رب مجھے دے تو میں حج کروں، پوری زندگی تمنا کرتے رہے، حج نہ ہوا۔ جتنی مرتبہ آپ نے تمنا کی، قیامت کے دن حج نہ کرنے پر بھی اتنی مرتبہ حج کرنے کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا، کیونکہ آپ کی خواہش تھی، آپ کی نیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے عمل میں، عمل کے معاملے میں۔ اگر کسی کا عمل اچھا ہے اور نیت اچھی نہیں ہے تو وہ عمل کوئی کام کا نہیں، اور اگر کسی کا کوئی عمل نہیں اور اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ عمل نہ کرنے پر بھی نیت پر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دولت بانٹتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میرا رب مجھے اتنا دے دے تو میں بھی یہ کر دوں،
کسی ننگے بدن کو کپڑے پہنا دوں، کسی فقیر کو دے دوں، کسی غریب کو دے دوں، کسی محتاج کی مدد کر دوں، کسی کا گھر بنا دوں، کہیں پانی، کہیں کنویں کھدوا دوں، کہیں بورنگ لگوا دوں، کہیں مسافر خانے بنوا دوں، کہیں کچھ کروا دوں، کچھ کروا دوں، اور زندگی بھر یہ سوچتا رہا، کر نہ سکا، نہیں ہوا، انتظام نہیں ہوا۔ نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نیت کو عمل کی صورت میں اس بندے کے سامنے پیش کرے گا۔ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، تو جواب ہوگا تو نے ارادہ تو کیا تھا، ہمارے یہاں تو ارادے بھی قبول ہوتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی اطاعت ہو، کوئی بھی کام ہو، نیت اچھی ہونی چاہیے، ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ تو جو پہلے جاتے تھے ان کے ارادے بھی اچھے تھے، نیتیں بھی اچھی تھی، مگر آج تو بہت سارے حضرات، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کمپٹیشن پہ عمرے ہو رہے ہیں، کمپٹیشن پہ حج ہو رہے ہیں، کمپٹیشن پہ صدقہ و خیرات دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ جو کام کرتے ہوئے بندے کے اندر صرف یہ سوال اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس کام سے دنیا میں مجھے شہرت مل جائے، تو آخرت کے ثواب سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی کام ہو اس کے لیے بندوں کے لیے چاہیے کہ اس کی نیت اچھی ہو، اور یہی تعلیم ہمیں دی گئی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آپ فرما دیں میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو رب العالمین۔ بندے کی یہ سوچ ہو اور بندے کی یہ کیفیت ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کبھی زندگی میں کعبۃ اللہ دیکھنے کا موقع ملے، عمرے کی سعادت کے ذریعے یا حج کی سعادت کے ذریعے، تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو، اپنی نیتوں کو سب سے پہلے درست کر لو، پھر اس کے بعد جو فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کی بیان فرمائی، کعبۃ اللہ کے طواف کی بیان فرمائی، حجر اسود کے بوسے اور حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھانے کی بیان فرمائی، ملتزم کی بیان فرمائی، باب کعبہ کی بیان فرمائی، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کے حصے کی بیان فرمائی، مقام ابراہیم کی بیان فرمائی، زمزم کے پینے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی، صفا و مروہ کی سعی کی جو فضیلتیں بیان فرمائی، بال کٹانے کی، حلق کروانے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، احرام کی حالت میں ہو یا صرف طواف کی صورت میں ہو، جو بھی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالی نیت کے درست رکھنے والے کو ان تمام فضیلتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور جن کی نیت ہی درست نہ ہو ان کا کعبے کا طواف کرنا صرف چکر مارنا ہوگا، صفا مروہ کی چکریں ہوں گی، زمزم پینے کا جو ثواب ملنا ہے فائدہ تو ہو جائے گا، مگر جو ثواب ملنا ہے اس سے محروم، مقام ابراہیم پر نماز کا جو ثواب ہے اس سے محروم، بہت ساری چیزوں سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو سیر و تفریح کے غرض سے، عمرے کے ارادے سے، حج کے ارادے سے نکلتے ہیں اور پھر عمرہ اور حج کرتے ہیں، جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں یہ محسوس کرنا ہو کہ اس کو حج کا فائدہ ہوا نہ ہوا، عمرے کا فائدہ ہوا نہ ہوا، اس کا عمرہ قبول ہوا نہ ہوا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اس کی زندگی کو دیکھ لیں، اگر زندگی تبدیل ہو گئی تو اس کا عمرہ قبول ہو گیا، اس کا حج بھی قبول ہو گیا۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا ڈھنڈورا پیٹیں کہ ارے فلاں گیا تو تھا، لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا تھا اور اس کا حج ہی قبول نہیں ہوا، کیونکہ دیکھو آپ پھر سے ویسے ہی عمل کر رہا ہے۔ یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے بعد اس کے اندر احساسات پیدا کر دے کہ تو کہاں جا کر آیا ہے، تو ایسے مقام پر جا کر آیا ہے، وہاں کی تو عزت رکھ لے، پھر بندہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے تبدیل ہو جائے۔ تو اب ہم عرض کرتے ہیں جو ہمارا اصل مقصد تھا آج کے اس بیان کا، وہ مقصد یہ تھا کہ کعبے کی فضیلت بیان ہو، کہ کعبۃ اللہ جہاں پر موجود ہے اس کی فضیلت کیا ہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کیا اہمیت اپنی امت کے سامنے بیان فرمائی ہے، اور اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احادیث بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک نشست ہوگی، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد اس حوالے سے ایک اور نشست آپ کے سامنے کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس شہر کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، اس کے کانٹوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، نہ اس کے جانوروں کو بھگایا جائے گا، اور نہ اعلان کرنے والے کے علاوہ کوئی شخص اس کی گری ہوئی چیز اٹھائے گا۔ کس شہر کو حرم قرار دیا؟ وہ ہے مکۃ المکرمہ۔ آج بھی اگر کوئی حاجی جاتا ہے تو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے بدایت الحرم، یعنی حرم کی ابتدا یہاں سے ہے، اور جب اسی مقام پر واپس آتا ہے تو وہاں پر نہایت الحرم لکھا ہوتا ہے، یعنی اس مقام پر حرم کی انتہا۔ جب آپ اس مقام کے اندر آ گئے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بہت ہی احترام کے ساتھ، ہر چیز کے احترام کے ساتھ، آپ یہاں کے جانوروں کا بھی احترام کریں گے سوائے موذی جانوروں کے، آپ وہاں کے لوگوں کا بھی احترام کریں گے، آپ وہاں کی ہر چیز کا احترام کریں گے، اور پھر کسی کی کوئی چیز گری ہو تو آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ چیز اٹھائیں، اس نیت سے اگر آپ اٹھا رہے ہیں کہ اسے لے کر ذمہ دار کے ہم حوالے کر دیں تاکہ جس کی چیز گم ہوئی ہے وہ آ کر ان سے لے لے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا، اب آپ حرم میں آ چکے، حرم کا جو احترام ہے اس کی حدیث آپ نے سن لی، اس احترام کو اپنے اذہان و خیال میں بسا لیا، اب اس ارادے سے آپ حدود حرم میں داخل ہو کر مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ چکے، اور جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، جو دعائیں کرنی تھی دعائیں کر لی، اب آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اس کی فضیلتیں کیا ہے اگر یہ معلوم ہو جائے تو بندے کے جذبات اور تبدیل ہوتے ہیں، خیالات اور تبدیل ہوتے ہیں، مزاج اور بدلتا ہے، کیفیتیں اور تبدیل ہوتی ہیں۔ جب کسی چیز کی عظمت کا بندے کے اندر اندازہ ہو اور اس مقام پر وہ پہنچے۔ ہم اپنے ملک میں کئی آثار قدیمہ کو کہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے اس کی ہسٹری پتہ کرتے ہیں، اس کی تاریخ معلوم کرتے ہیں کہ کس نے اس کا فاؤنڈیشن رکھا تھا، کتنے سالوں میں بنا، کس نے بنایا، اس کی تعمیر کیسی ہے، اس کی تعمیر میں کیا کیا چیز لگی ہے۔ جب وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہو، میں نے اسی لیے آپ کا ذہن بنایا پہلے کعبے کی تاریخ معلوم ہو جائے، اور جب یہ تاریخ معلوم ہو گئی تو اب ہم اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو اس کی عظمت ہے، اور جب ہم اسے دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے تو ہماری کیفیتیں تبدیل بھی ہوں گی، اور وہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی کہ اس کو فرشتوں نے بنایا، اس کو آدم علیہ السلام نے بنایا، مائی حوا نے مٹی ملا کر دی ہے، اس کے بعد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، حضور کے دور میں بنا ہے، حضور کے صحابہ کے دور میں بنا ہے، اس کعبۃ اللہ نے کتنے چہروں کا دیدار کیا ہے، اس کعبۃ اللہ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، اس کعبۃ اللہ نے میرے آقا کا بھی دیدار کیا ہے، والہانہ محبتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ کوئی پتھر تو اس میں ایسا ہوگا جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہوگا، کوئی پتھر تو اس میں ایسا ہوگا جس نے صحابہ کا دیدار کیا ہوگا، حجر اسود جو اس میں نصب ہے وہ اس حجر اسود کو میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے ذہن میں پھریں گی، یہ چیزیں جب ہمارے ذہن میں آئیں گی، اس کی عظمتیں اور بڑھیں گی، اس کی طرف جانے کی کیفیتوں میں اور اضافہ ہوگا، اور زیادہ تڑپ ہوگی، اور اس تڑپ کو لے کر جب ہم اس کے سامنے پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ والہانہ نگاہوں سے آنسو بھی بہیں گے،
आजिज़ी भी पैदा होगी, इंकिसारी भी पैदा होगी। अगर हमें पता ही नहीं है कि काबतुल्लाह की तामीर किसने की, इसकी फजीलत क्या है, तो जाहिर सी बात है कि सिवाय चक्करों के कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय दौड़ने के कुछ हासिल नहीं होगा। बस गए और आ गए, उसकी कोई फायदे और ना उसकी कोई बरकतें हम हासिल कर सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए पहले वो मौजू बनाया गया, उसके बाद ये बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। अब जो शख्स काबतुल्लाह पहुंच गया, इरादा किया तवाफ करने का, तो अब उसका सवाब क्या है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, जिस शख्स ने बैतुल्लाह का तवाफ किया और 2 रकत नमाज अदा की और सिवाय नेकी के कोई बात न की, तो उसको एक गुलाम आज़ाद करने का अज्र मिलेगा। गुलाम का आज़ाद करना कोई मामूली बात नहीं, किसी की जान को आज़ाद करवाना ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़े सवाब की, बहुत बड़े अज्र की बात है। अल्लाह ताला को ये अमल इस कदर पसंद है कि अल्लाह तबारक व ताला ने बाज़ हदों की, बाज़ गुनाहों की माफ़ी की सूरत ग़ुलाम को आज़ाद करने में रखी है कि तुम लोग ग़ुलामों को आज़ाद करो। इसकी बड़ी बरकतें हैं और इसकी बड़ी फजीलतें हैं। इसके बाद एक हदीस पाक काबतुल्लाह के ताल्लुक़ से मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, और इस हदीस पाक को हज़रत सुलेमान इब्ने यसार बयान करते हैं कि हज़रत काब से बैतुल मक़दिस के मुताल्लिक़ सवाल किया गया, तो उन्होंने उसकी फ़जीलत में मुतअद्दिद अहादीस बयान फरमाई। जो उसकी फ़जीलत के मुताल्लिक़ अहादीसें थी आपने बयान की। एक शामी खड़ा हुआ, उसने कहा, ए अबू अब्बास, आप बैतुल मक़दिस का बहुत जिक्र करते हैं और बैतुल्लाह का इतना जिक्र नहीं करते। हजरत काब ने कहा, आप सुने आप बैतुल्लाह के ताल्लुक से क्या फरमाते। हजरत काब ने उनसे कहा कि उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में काब की जान है, अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम रूए जमीन पर इस बैत से अफजल कोई बैत पैदा नहीं किया, यानी जो घर जो काबतुल्लाह है उससे अफजल कोई मकाम नहीं। और फिर फरमाते हैं कि उस घर की एक जबान है और 2 होंठ है, किसकी? काबतुल्लाह की, और वो उनसे कलाम करता है, और उसका एक दिल है। यह सुनकर अबू हफ्स नामी एक शख्स ने कहा, क्या पत्थर कलाम करता है? हजरत काब ने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, काबा ने अपने रब से यह शिकायत की कि मेरी जियारत करने वाले और मेरी तरफ आने वाले कम हो गए। अल्लाह ताला ने काबे की तरफ वही की कि मैं तुम्हारी तरफ एक नई किताब नाजिल करूंगा और ऐसे बंदे भेजूंगा जो रात को जाग कर सजदे करेंगे और तुम्हारे फिराक में रोएंगे और तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आएंगे, और जिसने तुम्हारे गिर्द 7 तवाफ कर लिए, तुम्हारे अतराफ में 7 तवाफ किए, उसको एक गुलाम आजाद करने का अज्र मिलेगा। और जो इस घर के अतराफ में अपना सर मुंडाएगा, कयामत के दिन उसको हर बाल के बदले में एक नूर हासिल होगा। इस रिवायत को हजरत इमाम अब्दुल रज़ाक ने अपनी किताब मुसन्नफ में नक़ल फरमाया। ये अब्दुल रज़ाक हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। अब आप अंदाज़ा करें क्या मकाम काबतुल्लाह का, और क्या अल्लाह तबारक व ताला ने इस मकाम को अज़मत वाला बनाया है। दुनिया में, पूरी कायनात में कोई मकाम ऐसा नहीं है जो काबतुल्लाह की बराबरी रखता हो। आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको सुकून नहीं मिलता, मगर खुदा की कसम खाकर तजुर्बे की बुनियाद पर यह बात कर सकता हूं, काबतुल्लाह एक ऐसी जगह है कि पूरी दुनिया की बेचैनी रखने वाला भी वहां पहुंच गया तो मेरा रब उस मकाम की वजह से उसकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। बेचैन हो गए हो
تو دنیا کے دوسرے مقامات پر گھومنے نہ جاؤ. اگر اپنی بے چینی کو ختم کرنا ہو، بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی بے چینی کو ختم کرنا ہو تو ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ مکہ پہنچ جاؤ، وہاں کچھ دن رہ کر میرے مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ. پھر دیکھو جو بے چینی، جو پریشانی، جو تکلیف، جو غم ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس مقام کی برکت سے دور فرما دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے علاوہ اور بھی کعبۃ اللہ کے فضیلت کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں ہم اسی سے آغاز کریں گے اور اس کے تعلق سے مکمل معلومات آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری زندگی میں بھی کم سے کم ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ حرمین کی حاضری نصیب فرما دے، اور حرمین کی حاضری کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ، قیامت کی نجات اور بخشش، اور ہمارے مرحومین کی نجات اور بخشش کا سبب بنا دے. ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہر پریشانی کو ہم سے دور فرما. جتنی پریشانیاں آ گئی ہیں مولا اس کو دور فرما، آنے والی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. مولا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.